اور یہی بات ہے
جوہر کی سرگزشت نہیں، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، بلکہ اس میں چھپا ہوا ہمارا قصہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پاک کلام میں وہ سارا واقعہ دہرایا اور فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا، بے شک ہم نے پیش فرمایا کس کو؟ الامانت، اپنی امانت کو ہم نے پیش فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کس پر؟ کہا علی السماوات، آسمانوں پر، علی السماوات والارض، زمینوں پر، والجبال، پہاڑوں پر۔ اب اس کو اگر تھوڑا سا مفہوم کو بدل کے اپنے انداز میں لائیں تو اس کو ہم انڈائریکٹ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ نے سب کو بلایا، سب سے پہلے امانت کا موتی اٹھایا اور آسمانوں کی بلندیوں کو پیش فرمایا۔ اب جب آسمانوں کو، افلاک کو، ساتوں طبقات کو بلایا اور اپنی امانت کا موتی دکھایا تو ان کی بلند پیشانیوں پہ پسینہ آیا۔ بڑے چوڑے سینے ہیں آسمانوں کے، سر بڑے بلند ہے اور قانون کے بھی پابند ہے، لیکن یہاں معاملہ عجیب ٹھہرا۔ خود اللہ آپ بتا رہا ہے کہ جب ہم نے امانت کا موتی آسمانوں کو پیش فرمایا تو آسمانوں میں لرزہ آیا، آسمانوں میں اپنی بلند بانگ پیشانی کو جھکایا اور نعرہ لگایا، ترس فرما، ہم سے یہ بوجھ نہ اٹھوا کیونکہ ہم سے اٹھایا نہ جائے۔ اب روئے سخن زمین کی طرف فرمایا کہ وہ تو انکار کر گئے، تو جو زمین ہے تو بڑی امانت دار اور امین ہے، تو ایک دانہ لیتی ہے 700 واپس، لوہے کے گاجر تو کھاتی ہے پر امانت تیرے اندر ایک دانہ گندم کا بھی رکھ دے تو اسے سنبھالتی ہے، ماں کی گود کی طرح تو دانے کو پالتی ہے۔ تو جو زمین ہے تو بڑی امین ہے، ہمیں یہ یقین ہے۔ تو جو خاک ہے تو بڑی پاک ہے، ہمت فرما تو آ۔ خاک کی نکلی چیخیں، اس میں کہا وہ مالک پاک، میں پہلے ہوں خاک، میرے منہ پہ خاک، تیری امانت ہے بہت پاک، سبحان اللہ، میرا سینہ چاک چاک ہے، ترس فرما مجھے یہ بوجھ میرے سینے پہ نہ رکھ۔ اب اللہ فرماتا ہے آسمان بھی گیا، زمین بھی، اب کدھر دیکھا؟ فرمایا والجبال، ہم نے پھر پہاڑوں کو بلایا کہ تمہارے سینے ہیں، ان میں چھپے ہوئے کئی لال یمن اور خزینے ہیں، سبحان اللہ، تمہارے اندر بڑے دفینے ہیں اور تمہارے سینوں میں بہت خزینے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے پہاڑ کانپنے لگے، تھر تھرانے لگے، انہوں نے کہا مولا کرم فرما، یہ بوجھ ہم سے اٹھایا۔ اور علماء کہتے ہیں علی السماوات، یہ لفظ ہے علی
سبحان 600 پر جو تیرا بنایا آج 600 پر پھیلا، یہ امانت کا موتی ہے، تو ہی رہے گا۔ علامہ اقبال کی چیخ نکلی، اس نے کہا مقام شوق تیرے تن آسان قدسیوں کے بس کا نہیں۔ اب جبریل بھی، میکائیل بھی، نوری بھی، ناری بھی، آسمان بھی، زمین بھی، پہاڑ بھی، سارے قرآن مجید کے لفظ ہیں فرمایا کہ علی السماوات والارض والجبال فابین، سارے انکار کر گئے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب کسی میں جرأت ہے کہ رب پیش کرے اور کوئی انکار کرے؟ کسی میں ہمت ہے؟ نہیں ہے۔ تو فرمایا تمہیں غلطی لگی، تم نے ادھورا پڑھا ہے۔ جب لوگ ادھورا پڑھتے ہیں یہی نتیجے نکلتے ہیں۔ فرمایا فابین، آگے پڑھ، انکار کر گئے۔ کیوں انکار کر گئے؟ فرمایا یہ شیطانی انکار نہ تھا، اشفقنا منہا، یہ امانت سے ڈر گئے، ڈر کے انکار کر گئے۔ سبحان اللہ، یہ امانت سے ڈر گئے، ڈر کے انکار کر گئے۔ بھری مجلس تھی، بھری محفل تھی، 40,000 جہان تھا اور سامنے خود سبحان اللہ۔ اتنی بڑی بزم میں کوئی نہ اٹھا، کسی نے حوصلہ نہ کیا۔ محفل جمی تھی، محفل کے کونے میں ایک چھوٹا سا وجود تھا، یہ بھی بن بلائے موجود تھا۔ سبحان اللہ، چھوٹا سا وجود، ظاہر ہے پہاڑ کے مقابلے میں تو آسمان زمین کے مقابلے میں چھوٹا سا وجود تھا، یہ بھی کہیں موجود تھا، شاید پڑھتا یہ ضرور تھا، سبحان اللہ، کہیں موجود تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ کوئی نہیں آیا، اس نے وہاں سے سر جایا، آہستہ آہستہ یہ نزدیک جو آیا، اب توجہ کی منزل آ گئی کہ آہستہ آہستہ جب یہ میرے آیا، اس نے چپ کر کے پہلے سر جھکایا، پھر جھولی کو پھیلایا، لے خدایا کوئی نہیں تو میں آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلفائے اہل سنت، کوئی نہیں تو میں آیا، لے حاضر ہوں پھونک مجھے، لے حاضر ہوں پھونک مجھے، برباد نہ وہ نشان کر دے۔ جتنی بھار ہے میرا یہ نازک بدن تیار ہے، میرا چھوٹا سا دل بے قرار ہے، ڈال میرے سر پہ جتنا بھار۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو آیا، اس نے سر جو جھکایا، چھوٹی کو جو پھیلایا، لوگوں نے شور مچایا، یہ کتوں آیا؟ یہ ہے کون؟ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے؟ یہ کس بستی کا ہے، کس نگری کا ہے، کس علاقے کا ہے؟ اب جب پوچھا کون ہے، ظاہر ہے کون ہے، اس کی قومیت کیا ہے، یہ کس علاقے کا رہنے والا ہے؟ اللہ خود بولا، فرمایا میں بتاتا ہوں۔ بولا یہ کون ہے؟ فرمایا ابینا یحملنا واشفقنا منها وحملها الانسان۔ سبحان اللہ، اس کا نام انسان ہے، سبحان، اس کا نام انسان ہے۔
یہ مرد میدان ہے، سبحان اللہ یہ پوری کائنات میں بڑا پہلوان ہے۔ کیوں جی؟ میں نے قبلہ ہزاری صاحب سے پوچھا، صدیقی صاحب سے کہ تقریر کیا کرنی ہے، تو صوفی ہوا پھر یہ تو ایسی ہو حضرت توجہ فرمائے کہ یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا ہمارا انسان، یہ انسان ہے، اس کی قومیت انسان ہے اور بڑی نادان ہے۔ اب آپ توجہ فرمائے کہ جو کام کوئی نہ کر سکا، جو کام کوئی اور وہ کر دیا، اس کو سزا ملنی چاہیے یا جزا؟ اس کو کیا ملنا چاہیے؟ جزا۔ پوری کائنات میں جو کوئی نہ کر سکا یہ کر گیا، تو اس کو تو کوئی ایوارڈ ملنا چاہیے، کوئی ریوارڈ ملنا چاہیے، کوئی تمغہ شرما ملنا، کوئی تمغہ بصالت، کوئی نشان حیدر، اور کچھ بھی نہ دو، بہا دو۔ لیکن یہاں ملا بھی تو کیا، ملا بھی تو کیا، اس نے میدان مارا، اس نے وہ کیا جو کوئی نہ کر سکا، اوپر سے جزا کیا ملی؟ آواز آئی انہو کان ظلوما جہولا۔ سبحان اللہ انہو کان ظلوما جہولا۔ ایک ہوتا ہے ظالم، اور ظالم کی سپرلیٹو ڈگری ہے ظلوم، پرلے درجے کا ظالم۔ بہت اچھا، میں نے کیا کیا، تو نے کیا دیا؟ اور آگے کہا صرف ظلوم میں جہول، ایک ہوتا illiterate، ایک موت جو آخری ڈگری لگتی ہے لگا، پرلے درجے کا illiterate جاہل، پرلے درجے کا ظالم ہے۔ دل ٹوٹا ہوگا کہ دل، اس کا دل ٹوٹا ہوگا، اور یہ مجلس میں روٹا ہوگا، اس نے منہ بنایا ہوگا نہیں۔ جب اس نے کہا ظلومن جہولا، اس نے کہا پرلے درجے کا ظالم ہے، جاہل ہے، لگا درد کرنے خوشی سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لگا درد کرنے کہ مجھے جاہل کہا، مجھے ظالم کہا۔ کسی نے کہا اوے پگلے، تجھے ترجمہ نہیں دیا، تجھے جاہل کہا۔ اس نے کہا یہ مجھے بھی پتا ہے، پر یہ نہ دیکھ کیا کہا ہے، یہ دیکھ کس نے کہا۔ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا غوثیہ۔ یہ نہ دیکھ کیا کہا ہے، یہ دیکھ کس نے کہا، کس کو کہا ہے اور کس کو مجھے ہی کہا۔ اسی بات پہ حضرت شاہباز قلندر کہتے ہیں نمی دانم کے آخر کیوں دمیں دیدار میرن سم ولے نازم باقی ذوقے کے پیشے یار میرن سم۔ یہ باتیں کہ میں خوش ہوں، مجھے ظالم کہا، مجھے جاہل کہا، لیکن یہاں پر یہ تو بات طے ہو گئی، جو بوجھ کسی نے نہ اٹھایا وہ بوجھ انسان نے اٹھایا، اور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے نعرہ لگایا، اب ہمارا تمہیں کچھ سمجھ آیا کہ بنانے والے نے ہمیں کیا بنایا۔ یہ مولویوں نے سویرے سویرے شور مچایا، انہوں نے کہا یہ بیچارہ مچھر کا پر نہیں بنا سکتا، مکھی کا پر نہیں بنا سکتا۔ فرمایا تو اڑ گیا ہے پر، ادھر نظر کر، ہماری منزل دیکھ ہم کہاں ہیں، جو کوئی نہ کر سکے وہ ہم کر سکتے، سبحان اللہ۔ جو جبریل نہ کر سکے، جو میکائیل نہ کر سکے، جو آسمان نہ کر سکے، جو زمین نہ کر سکے، جو دشت و جبل نہ کر سکے، وہ ہم کر سکتے ہیں۔ میاں صاحب اپنی وہ پنجابی، اور وہ بھی نیم پنجابی میں، کشمیری رلی ملی
बोली, फरमाते हैं कि मलक इबादत खासी अंदर, मलक इबादत खासी अंदर ते कायम रहन खलोते, पर इश्क दी लहरे अंदर ते मार न सकदे होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बागियां खड़ी वाले, वाहरत चढ़ी वाले, कहते मलक, ये इनमें कलाम का मसला मियां साहब ने बयान कर दिया। मलक इबादत खासी अंदर दायम रहन खलोते, पर इश्क दी लहर दे अंदर मार न सकदे होते। सजदे कर सकते हैं, रकू कर सकते हैं, अल्लाह अल्लाह की ज़रब लगा सकते हैं, और तेरे नीचे में आ सकते हैं। फरमाया ये लहरों सब पे होगा, वनो कत्ते सोलक, सुबहान अल्लाह, तकदीस तकरीर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो हम हैं जो तेरे पूछे में मर सकते हैं। फरिश्ते सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इश्क के दरिया में, इसीलिए ऐसा फरमाते हैं भार इश्क दा इसे न जाए। जो बात मैंने घंटे के बाद बतानी सी, मियां साहब दूसरे शेर में बोल रहे, भार इश्क दा किसे न जाए ते हर हर उज़्र बहाने, आँख बला बला सहे ते इंसान नादाने। कहते पूरी कायनात एक तरफ, इस इंसान की जात एक तरफ। फरमाते आँख बला, ये वो बला नहीं मेरी पहाड़ा में हिंदी है, वो बला अरबी वाली बला। आँख बला बला सहेली इंसान नादाने। आगे मियां साहब फैसला करते हैं और उन जाहिलों को बताते हैं जो कहते हैं बंदे क्या होते हैं, अली क्या कर सकते हैं, नबी क्या कर सकते हैं। मियां साहब ये बात कहकर आखिर में फरमाते हैं शान इंसान जवान, सुभान अल्लाह, मुसलमान नहीं अभी इंसान, शान इंसान जवान, भले अंधे क्या जाने, शैतान के बंदे क्या जाने, गंदगी के पलंदे क्या जाने कि ये गोली क्या है। पर मैं शान इंसान जान, भलेगा मलका नालो अगे, शेर नहीं एक दल मोहम्मद, मत कोई झगड़ा, शेर नहीं है कल मोहम्मद, मत कोई झगड़ा लगे। अल्लाह अकबर। इसलिए अजीब बात हो गई ना कि अल्लाह फरमाता है कि इंसान ने बोझ उठाया, लेकिन उसके बदले में क्या फरमाया। ये तो ऐसे ही है, मैं तकरीर करके उठूं और मस्जिद इंतजामिया और खतीब साहिबान समेत लोग आखिर भी सुभान अल्लाह, ये मुंह के ऊपर 12 बजा के गए, बस गुजारेगी बस। ये भी इनकी मेहरबानी, गुजारा तो फरमाए। अगर ये कहे मुझे ये जी बिस्तर उठाइए अभी खैर से बात निकल जाएगी, कोई अंदाजा तो फरमाए कि ये पूरी इज्जत हुई हमारी। लेकिन अब यहाँ अजीब बात, जो काम कोई न कर सका इसने किया, और सिला क्या मिला, ज़रूर जरूरा जाहिर है, पर ये है अब इसको चाहिए था रोका, छोड़ना चाहता, मैंने क्या किया तुमने क्या किया, खुश हो के कहता है खूब अच्छी कही, जालिम हूं मैं, जाहिर हूं मैं, खूब अच्छी कही। इसको मकाम रज़ा कहते हैं कि गल मेरी हाथ तेरे सजना, सुभान अल्लाह, ये मकाम है, मकाम
کہ گر میری ہاتھ تیرے سجنا تے اچا سہر بھرنا جو چاہے سوئی جنت سبحان اللہ جو آنکھیں سو کرنا جو تو بولے ہم وہی ہے کیا اچھی کہی ظالم ہوں میں جاہل ہوں میں یہی وفا کا صلہ ہے تو کوئی بات نہیں یہی وفا کا صلہ ہے تو کوئی بات نہیں یہ درد تم نے دیا ہے تو کوئی بات نہیں یہ کم ہے کہ تم سامنے میرے سفینہ ڈوب رہا ہے تو کوئی بات نہیں مولانا جلال الدین رومی اس منزل پہ آ گئے فرمانے لگے لوگ سوچیں گے کہ اللہ نے تو اسے ظالم جاہل کہا اور اس نے خوشی سے میں ڈر سے نہیں کہہ رہا میں واجب کہہ رہا مفت کے مفتی بھی بیٹھے ہوتے عشق دی بات نہ سمجھے اصلوں اے بلوانے رکھے اس لیے میں لفظ بھی تول کے بول رہا ہوں کہ کہیں میں جاؤں اور یہ بات میں کاغذ نہ چھاپتے تھے تو اس انسان نے واجب فرمایا حضرت نے جو فرمایا راک سے فرمایا اب مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ روتا کہ میں نے کیا کیا تم نے میرے ساتھ کیا کیا الٹا خوش ہو رہا ہے مولانا جلال الدین رومی کی عادت ہے مسئلہ سمجھاتے ہیں کوئی نہ کوئی کہانی جوڑ کے جیسے بچے کو ٹافی کھلا کے کام پہ لگاتے ہیں مولانا جلال الدین رومی بھی کوئی نہ کوئی کہانی سنا کے مسئلہ سمجھاتے ہیں مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ مجنونیاں وہ حضرت قیس بی بی لیلا نے خیرات کا پروگرام بنایا کس نے بی بی لیلا نے خیرات کا پروگرام بنایا اور جب خیرات مفت میں تبرک بٹے پھر راجے خاجے بٹ جاتے مولوی پیر فقیر سارے مفت میں جو بٹ دیا مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہمارے پاکستان شریف میں ایک وزیر اعلیٰ صاحب تھے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی زکات سے کر دی تھی مفت میں مال آتا ہے تو یہ بڑے یہ حرام خور یہ زکات بھی کھا جاتے ہیں اللہ کیونکہ مفت میں جو خیرات بٹی سارا زمانہ دولت حضرت قیس کو کسی نے بتایا کہ لیلا بی بی خیرات کر رہی ہے اس نے بھی اپنا پیالہ اٹھایا کاسا اٹھایا یہ بھی لائن ہے اب سب کو ملتی گئی خیرات اب جب حضرت مجنونیہ کی باری آئی اس نے جو آگے کاسا پھیلایا رکھ لیلا نے ہاتھ ٹکایا کاسا ادھر کاسے کے ٹکڑے ہو گئے چار نہ خیرات ملی نہ کاسا رہا سبحان اللہ اور ہوا کیا مجنون لگا خوشی سے ناچ کے کسی نے کہا پاگل کا پاگل رہا نہ خیرات ملی نہ کاسا رہا تو خوش ہو رہا ہے اس نے کہا اور میں پاگل نہیں تو کہا وہ کیسے اس نے کہا میں کیوں پاگل انہوں نے کہا خیرات ملی نہیں کاسا بھی ٹوٹ گیا تو خوشی سے ناچتا ہے مجنون نے کہا ایک بات بتاؤ کسی اور کا توڑا ہے کہا نہیں کہا صرف میرا توڑا ہے تو سمجھو نا سامتے گئے کچھ تو ہے کہ میرا کاسا توڑا مجنون نے کہا رشتہ جا توڑا مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ کسی اور کو جاہل کہا ہے کسی اور کو ظالم کہا ہے نہیں تو کوئی بات ضرور ہے اس ظلم اور جہالت کے پیچھے نور ہے
زندہ آباد. اصل میں آپ کے نعرے سے مجھے حوصلہ ملا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں. اصل میں مجھے غلط فہمی یہ پھیلائی گئی ہے کہ یہاں کے جو ہمارے دوست یہاں رہتے ہیں ان کی پنجابی رولڈ گولڈ ہو گئی ہے. تو یہ کچھ اس لیے آپ یہ نعرہ جو ہوتا ہے ویسے نعرے کی اندر کی کوئی خاص لوڑ چھوڑ نہیں ہوتی، لیکن یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ کچھ پلے پڑ رہا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب جو اللہ نے فرمایا انہو کان ظلوما جہولا، لوگ اکٹھے ہو کے حضرت جنید بغدادی کے پاس گئے. یہ آیت لے کر کہنے لگے حضرت صاحب یہ سمجھ نہیں آئی قرآن کی آیت کہ اللہ پاک نے جب امانت پیش فرمائی، جبریل، میکائیل، زمین، آسمان، 14 طبق انکار کر گئے، تو یہ چھوٹا سا آدمی اتنا بڑا کام کیسے کر دیا سمجھ نہیں آیا. مولانا حضرت جنید بغدادی روئے، گھر کی جو کہانی تھی روئے، میری داستان حسرت کو سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے. حضرت جنید بغدادی روتے رہے. پھر پوچھو حضور انسان میں حوصلہ کیسے آیا؟ آپ نے رو کے فرمایا جب رب نے امانت کا موتی اٹھایا تو جس کی نظر پڑی اس امانت کے گوہر پہ، اس کا بھار دیکھ کے وہ ڈرتے گئے، انکار کرتے گئے. جب انسان آیا اس نے سر ہی نہیں کیا. سمجھ نہیں آیا؟ یہ سر اٹھاتا امانت میں آنکھ لگاتا تو اسے کوئی سمجھ نہیں آتا. یہ بڑا لالچی اس نے سر ہی نہیں کیا. پتہ نہیں کیا من میں آیا. جب عین حریم یار میں آیا، اب اس نے بجائے امانت کو دیکھنے کے اس کے اندر سے حضرت عشق میں پھونک ماری، کہا شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا اور غیر کو نہ دیکھنا. جو غیر ہوتے ہیں ان میں غیر ہوتے ہیں. غیر کو نہ دیکھنا، پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے نہ ملے، پتہ نہیں پھر حسن عدل سامنے آئے نہ آئے نہ آئے. نت نت ہاتھ لگنا کس نو ایک کرما داولا، پتہ نہیں پھر نال سبب دے کدو ہوئے گا میلا. تمہیں میلے میں سب دیکھیں گے، تمہیں میلے میں سب دیکھیں گے، میلا کون دیکھے گا. یہاں وہی بات آ گئی. انسان جو آیا اس نے امانت کو دیکھنے کی بجائے امانت والے کے حسن پہ جو نظر کو ٹکایا. جب خود محبوب نظر آیا اس نے وہیں پہ تالا لگایا کہ ایک موتی نہیں پوری کائنات میرے نام کر دے، میں حاضر ہوں. اس کو کہتے ہیں تیرے ہاتھ لال عقیدت ہے، بامے زہر پلا قسم پیلے سے. آپ نے غور فرمایا، اس نے یہ نہیں دیکھا زہر ہے، اس نے یہ دیکھا ہاتھ کے ساتھ. تو اس انسان نے جب دیکھا کہ مالک دے رہا ہے، پھر اس نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حکایت لکھی کہ بادشاہ اور اس کے تھے بہت سارے وزیر جلتے تھے ایاز سے، جلتے تھے ایاز سے. اب انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، تو اس کو تو VIP درجہ دیتا ہے اور ہمیں VIP نہیں بناتا، یہ چکر کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا ایک دن تمہیں سمجھاؤں گا. اب ایک دن بادشاہ نے کوڑ تمہیں منگوائے اور سارے وزیر بھی اکٹھے فرمائے. اب سب کو لائن میں بٹھایا، کوڑ تموں کو سلیقے سے کٹوایا اور ایک ایک کاش کو اٹھایا. سب سے پہلے موسٹ سینئر وزیر کو بلایا، اس کو ایک کاش پکڑا کے فرمایا آئیے ذرا خربوزہ میٹھا کھائیے.
शुगर वाला। अब कौड़ तुम्मा तो कौड़ तुम्मा, जिस भी नाजुक लोग जो सिर्फ मीठे ही खाते हैं। अब एक वजीर ने जो मुंह से लगाया, उसने माथे पे वट चढ़ा और उससे बताया बादशाह सलामत, कहीं गलती से खरबूजे की जगह कौड़ तुम्मा आया, अच्छा वापस कर दे। दूसरे को कहा तू खरबूजा था वो भी कौड़। अब जिसने मुंह से लगाया उसने वट पे वट चढ़ाया। अब कौड़ तुम्हे को किसी ने न खाया। अब जब अय्यास का बारात आया, बादशाह ने एक ताश उसके हाथ में थमाई, उसने भी देर जरा नहीं लगा। उसने एक बगैर छिलके के खाई, उसने दूसरी उठाई, उसने एक लम्हे के बगैर कुछ न दी दुहाई, वो भी खाई। अब बादशाह ने अय्याज को कहा कि आपकी जुबान टेस्टलेस है, तुम्हारी जुबान बताती नहीं है कि कड़वा है या मीठा है। कहा सरकार बताती है। कहा फिर तुम्हें पता नहीं चला खरबूज है कि तुम्बा शरीफ है। सरकार बताती है तुम्बा है, और मैं ये तुम्बा है और तू खा गया पूरा तुम्बे का तुम्बा है। मैंने 6 दिन तुझे पीछे करका दिया है, तुझे सरकार पता तो चला था, कड़वी भी थी, तो तू बोला भी नहीं, तूने इजहार भी नहीं किया किसी इशारे से। कहा सरकार कैसे बोलता था, क्यों? कहा आपके हाथ से जो आया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। सरकार आप जो दे रहे, फिर दूसरा जुमला कहा, सरकार मैं कैसे इनकार करता, इन हाथों से उम्र हो गई मीठा खाते खाते। एक दिन कड़वा आ गया तो आपको और हमें भी 60 साल, किसी को 40 साल अल्लाह की नेमतें खाते खाते गुजर गए। इतनी ठंडी हवाएं, खालिस चीजें खाते खाते एक दिन अगर 2 दिन बुखार चढ़ जाए ना तेज, तो अल्लाह से कह रहे होते हैं सारा घर वे ये नहीं कहते कि मौला तूने इतनी, एक दिन दुकान में थोड़ा सा, एक दिन कारोबार में झटका लग जाए, फिर यही हुआ केरी गलती ये नहीं देखते हम कि इतनी करम नवाज़ी, इतनी रहमतें बरसती रही। उस दिन तो सजदे पे सजदा नहीं किया, लेकिन पता चला तेरे हथे नाल अकीदत है, बमिज़ार पिला असा पीवे। सुभान अल्लाह। पिया तंदी तलखी तू सकुना डरवा असा पीवे सु। एक तीसरे इलाके की जोड़ी है तेरी समझ ही नहीं, लेकिन मामला तो क्लियर हुआ। अल्लाह फरमाता है इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, ये पल्ले दर्जे का जाहिल है, जालिम है कि जिसने ये भार उठाया। और अब हजरत ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह ने मसला उठाया, फरमाया ये भी तो बता ये भार था क्या? सुभान अल्लाह। जो पूरी कायनात लरज़ रही है, पूरी कायनात कांप रही है, कोई आगे कदम बढ़ाता नहीं, कोई आगे इसको उठाता नहीं, कोई इसको गले लगाता नहीं। चीज क्या है? तो हजरत ज़ियाउल उम्मत ने ज़ियाउल कुरान से मसला खोला। वो फकीर बोला, उसने कहा ये अमानत थी, नूरे अक्ल नारे इश्क। सुभान अल्लाह। ये इश्क की आग थी, अक्ल का नूर था, ये मिल के फरिश्तों से बहुत दूर था। इसको कोई उठा नहीं सकता था, कोई करीब आ नहीं सकता था। इसीलिए कहते हैं उस शाख का हिस्सा
جو بھی اس امانت کو سینے سے لگائے گا پھر یار اسے ازمائے گا، پھر 900 سال رلائے گا، پھر کان میں آواز آئے گا رونا ہے لیکن شکوہ نہ کرنا، اگر شکوہ کیا تو نبوت سے نکال کے ڈال دوں گا۔ ایک دن روتا ہے بندے کا کیا حال ہوتا ہے، یہاں 950 سال رلا ہے، حضرت آدم کو 300 سال رلا ہے، اور جب حضرت عشق میں اپنا ڈیرا جمایا، جب کئی 100 سال روئے، ایک دن کسی نے کہا تھا آدم پوچھ تو صحیح کس جرم کی اتنی کڑی سزا، ایک دانہ کھایا اور تو نے مجھے گلی گلی رلا، ایک لمحے کو میں نے سکون نہ پایا، میں تھا حور کا ہمسایا، تو نے کہاں پہنچا؟ کسی نے کہا پوچھ تو صحیح، سر اٹھا تو صحیح، گردن اور جھک گئی، کہا شرم آتی ہے آنکھ ملاؤں کیسے، اس کے پوچھے میں جاؤں کیسے، زبان کھولوں کیسے، اس کے سامنے بولوں کیسے، یعنی شکوہ ہے کفر اہل محبت کے واسطے، ہر دم جفائے یار پہ شکرانا چاہیے، جنہ دکھان وچ سونا راضی تے سکونا تو پارے، دکھ قبول محمد بخشا تو راضی رہن پیارے۔ یہ صرف عشق کا کمال ہے، یہ ذرے ذرے کا رکھتا خیال ہے، یہ سینے سے لگاتا وبال ہے، یہ صرف اسی حضرت کا خیال ہے۔ اسی لیے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جب یہ آتا ہے تو یہ چڑیا کو بھی شہباز کے پر لگاتا ہے، سمجھ نہیں آتا ہے؟ یہ جو عشق آتا ہے یہ چڑیا کو شہباز بناتا ہے، یہ ممالو کو ہاتھیوں سے لڑاتا ہے، لیکن یہ جب آتا ہے رسا فرماتے ہیں کہ بھار عشق کے بھار کے بارے میں کہ یہ اگر اونٹ بھوکا اٹھ ہوئے مستانہ تے بھار اٹھاوے بھار، فرماتے ہیں اونٹ عام حالات میں ہو اس پہ 4 بوریاں یا 2 رکھ دو تو نہیں اٹھے گا، ریل شروع کر دے گا، جب مستی میں آتا ہے تو 2 کا بھار رکھ دو ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں جب یہ آتا ہے پھر یہ پاؤں زمین پہ نہیں لگاتا ہے، خود بخود آ کے مصیبتوں میں سان راہوں سے تیری گزر رہا ہوں، انگاروں پہ پاؤں دھر رہا ہوں، میں بھی ہوں نصیر کیا تماشا جو نہ ہو سکے وہ کر رہا۔ سبحان اللہ، یہ سمجھے یہ اس کی خاصیت ہے، یہ جب آتا ہے۔ اسی لیے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال وہ کہتے ہیں من بنتا ہے آزادم عشق است امام من اطلس غلام من، فرماتے عقل میری غلام ہے، عشق میرا امام ہے، کیونکہ جب یہ آتا ہے تو یہ دکھ دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ دکھ دیتا ہے، کس کو دکھ دیتا ہے؟ اللہ کہیں بلال بناتا ہے، کہیں خبیب بناتا ہے، کہیں گھرے چلواتا ہے، کہیں انگاروں پہ لٹاتا ہے، اللہ کہیں پوری کربلا سجاتا ہے، پہلے سوچا میں کو ایک کا دن میں چوڑا تمام چھوڑی رہا، میری تامری کوئی سے جھل سکتی، میں آگے ہیٹ کی رہی۔ اس کی خاصیت ہے اللہ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ
یہ اللہ کی محبت جو ہوتی ہے آسان کام. حضرت فرید الدین گنج شکا خواجہ نظام الدین اولیاء ان سے کسی نے پوچھا حضور اللہ کی محبت میں کتنے مقامات ہیں؟ فرمایا 100 مقامات ہیں. حضور پہلی منزل کیا ہے؟ فرمایا پہلی منزل جو آسان ہے سر تلی دینا. پہلی منزل ہی جان دینا. پہلی منزل ہی جان دینا ہے. اگلی منزلیں آگے ہیں. اسی لیے حضرت غزالی فرماتے ہیں کہ 3 بندے تھے بلکہ کے، ایک قاضی کا بیٹا، ایک شیخ الاسلام کا بیٹا، ایک کوئی فقیر کا بیٹا. تینوں چلے حج پہ. جب رستے میں پہنچے تو آپس میں بیٹھ کے کہنے لگے دوستو مشورہ کر لیں، کعبے کو دیکھیں گے تو جو پہلی نظر پڑے گی دعا مانگیں گے قبول ہوگی. آپس میں طے کریں مانگنا کیا کیا. اب تینوں بیٹھ کر شیخ الاسلام کے بیٹے نے کہا میں تو دعا مانگوں گا یا اللہ جب میرا ابا شیخ الاسلام مرے تو مجھے اس کی جگہ پہ شیخ الاسلام کرے. چیف جسٹس کے بیٹے نے کہا اللہ سے دعا مانگوں گا اللہ جب میرا ابا جاوے وہ سیٹ میری اختیار. ظاہر جب زرداری جاوے گا تو بلال بھی آوے گا. تو اللہ کرم فرما. آمین. فقیر کا بچہ تھا. اس نے کہا تم نے تو مانگنی سیٹیں میں کون سی سیٹ مانگوں. اس نے سوچتے سوچتے کہا مولا تھوڑا سا اپنا پیار دے، تھوڑا سا درد دے دے. تینوں نے پہنچ گئے. تینوں نے مانگی دعا. مانگ کے گھر آ گئے. اب وہی ہوا جو مانگا تھا. چیف جسٹس مرا اس کا بیٹا چل بنا. شیخ الاسلام گئے ان کا بیٹا شیخ الاسلام بنا. اور جس نے مانگا تھا تھوڑا سا درد اس کو لگی ماس کھرے کی بیماری. اب جیسے اسے گوشت کٹ کٹ کے گر رہا پڑا ہوا ہے. ایک دن مسجد کے دروازے پہ آ بیٹھا. کہنے لگا مانگا تھا تجھ سے پیار تو نے کر دیا بیمار. واہ پروردگار مانگا کیا تھا دے کیا دیا ہے. کہتے اوپر سے آواز آئی ابھی شروع تو کیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. سبحان اللہ. شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. سبحان اللہ. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ان کا لقب ہے محبوب الہی. یہ محبوب الہی کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جب اللہ نے مقام بلند عطا فرمایا ایک رات خواب میں آواز آئی کہ نظام الدین کیا بننا چاہتے ہو؟ عاشق بنو گے، محب بنو گے یا محبوب؟ تو سویرے اٹھے والدہ کے قدموں میں جا بیٹھے. اولاد ہوئی اچھی یا باپ کے قدموں میں آئے یا ماں کے قدموں میں آئے. جو اولاد ان دونوں کو چھوڑ جائے اللہ کرے دریا میں ہی جائے. تو اللہ کرے سمجھ ہی نہ آئے. وہ اولاد نہیں وہ مال زادے ہوتے ہیں. جو اولاد ماں باپ کا کہا نہ مانے وہ اما ابے کی اولاد نہیں. وارثہ کہتا ہے مال زادے نہیں. جیڑی بیٹی آنکھیں نہ لگے وہ بیٹی نہیں مال زادی ہے اور ایک گھر کی بربادی ہے. اس لیے جب اچھے بچے ہوتے ہیں عمر کے بڑے اچھے ہوتے ہیں فطرت کے بڑے سچے ہوتے ہیں. نظام الدین اولیاء کا امام ہے لیکن مسئلے کی ضرورت پڑی تو بوڑھی اماں کے پاؤں جا پکڑے. اور علماء سے پوچھے عادت کیا تھی خواجہ نظام کی؟ جب نیا چاند نکلتا تھا کمزور وجود بوڑھی اماں
नवा चांद निकलता तो जाके वो काफी का प्याला नहीं बेटा चढ़ाता था, सीधा अम्मा के कदमों में आता, अम्मा के पांव कमजोर पांव को उठाता, अपना मुंह मां के तलू पे रख के कहता, मां आया चांद मुबारक। सुभान अल्लाह। नस्ल ये होती है, ये औलाद होती है, ये बेटे होते हैं। और माँ का कमजोर हाथ बेटे के कंधे पे पड़ता और माँ कहती मेरे चांद को चांद मुबारक। सुभान अल्लाह। अल्लाह, वो ख्वाजा निजाम माँ के पास जा बैठे, माँ रब खुश बड़ा है, पर आज पहली बड़ी अजीब बोली। कहा क्या बेटा? कहा माँ वो पूछ रहा है मुझे बनोगे या महबूब। इसका वो दूसरा लफ्ज मैंने जान के छोड़ दिया, वो बनोगे या वो। तो अब तू बता मैं क्या बनूं? माँ थी, निजामुद्दीन औलिया की माँ थी। माँ ने कहा बेटा मर्दों के मसले औरतों से पूछता है, मर्दों के मसले ये औरतों से पूछता है। माँ तू मेरे लिए मर्द है, क्योंकि माँ जैसी भी हो औलाद के लिए माँ राबिया बसरी से बढ़ के होती। बाप जैसा भी हो, बाप औलाद के लिए गौसे आज़म होता। माँ बाप की दुआ औलाद के लिए नबी की दुआ का दर्जा रखती है। सुभान अल्लाह। और जो औलाद माँ बाप की दुआ की बजाय बद्दुआ देती है, एक न एक मंजिल पे जूते जरूर खाती है। सुख सुकून वो औलाद कभी नहीं पाती है। लेकिन अब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को माँ को कहा माँ तू मेरे लिए सब कुछ है, तू बता। अब माँ खुश हुई, मंजिल में थी। कहा अच्छा मसला तो मैं नहीं बता सकती, तुझे मसले बताने वाले का एड्रेस दे सकती हूँ। कहा अम्मा बोल पड़ी ना तू, और आज से माँ बाप कब कुछ छुपाते हैं, सारा कुछ बताते हैं, बाद में हमें तकलीफें उठाते हैं। नहीं समझ गए तो अल्लाह करे और अब हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन अम्मा बता कौन वो मर्द है जो सवाल का जवाब देगा। फरमाया बेटा दिल्ली के फलां चौक में एक रोटियां पकाने वाला तनूरी है, उसका सीना नूरी है। उसका सीना नूरी है, वो तुझे बताएगा। जरूरतमंद दीवाने होते हैं, मिनट ना लगाया जाके तनूरी को अस्सलामु अलैकुम फरमाया। और ये जो सच्चे होते हैं, 2 नंबर नहीं होते, ये जल्दी मेरे नहीं लगने देते। ये समझिए, ये जो स्पीकर उठा के ऐलान करते फिरते हैं कि मुरीद हो लो, मुरीद हो लो, ये 4 नंबर होते। और जिनके पल्ले होता है कुछ पल्ले, वो नहीं आने किसे दे वो रहने वो दे बने। अब उनके पास था अस्सलाम वालेकुम, उसने उठा वालेकुम सलाम यानी डराया। और ये भी तो पढ़ लिख के आए, इसने फरमाया जनाब उठक उठक के ना बोलो, झटक झटक के ना बोलो, जनाबे वाला लेना देना नसीब से बोलो तो प्यार से। मैंने आपसे सवाल पूछना है, आप उठक के क्यों बोल रहे हैं? उस फकीर ने कहा किस लिए आए हो? कहा किस लिए नहीं, मसला पूछना है। कहा नजर नहीं आता नान बाई हूँ, कौन का तनूरी हूँ, आग भड़काता हूँ। निजामुद्दीन ने आखिरी जुमला पकड़ा, कहा इसी आग की मुझे भी लो। भट्टी तकती तेरे इश्क वाली, तो भड़के ते भावा
کیا کرے؟ مجھے بھی آگ چاہیے. فقیر سمجھ گیا کہ یہ آپ پہ نہیں آیا, کسی نے چگلی کھائی ہے, کسی نے اسے بتایا ہے. اس نے کہا زیادہ تپا نہ مجھے, زیادہ تنگ نہ کر, نکل یہاں سے. کہا آپ پہ آتا تو ضرور چلا جاتا, کسی نے بھجوایا ہے, یہ فقیر خود نہیں آیا ہے. اور تو یہ بھی غلطی نہ کرنا, میرے پاس بھی فرید کا سرمایہ ہے. سبحان اللہ. جب گنجے شکل فرید کا نام آیا, یکدم پانی پڑ گیا. سر جھکا کے کہا تنگ کیوں کرتے ہو, نکل جائے گا. کہا مسئلہ بتا. کہا سویرے آنا. کیا کہا؟ سویرے آنا. یہاں کسی کو کہو نا کل آنا, کہتا ہے پڑھا لکھا تھے, بڑا سیکھا میں جواب کوئی نہیں. اچھی بیمار چیک کا جواب نہ دو تو بعض اوقات تو لڑ پڑتے ہیں. جلسے میں آتے ہیں, چیک بھیجے قاضی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. موسیٰ علیہ السلام نے امانہ نہ کی, بات ہے اس قوم کی, مسئلہ پوچھا تو قوم بڑی ضرورت ہے, پھر بڑھ بڑھ کرتے رہیں گے. یہ بڑے مولوی کو مسئلہ کیسے جواب دو. اب کیا کہا فقیر نے, کل آنا واپس. لیکن ساری رات تڑپ دیا لگ جاتی, گلے غم دے مارے نہیں سوندے. ساری رات کٹی سولی پر صبح پہنچے, جا کے دیکھا نہ تنور ہے نہ تنوری ہے. تنور کے ٹوٹے ہوئے جا کے ایسے حیرت سے دیکھا, یہ بھی تو کوئی ایرا غیرا نہیں, نظام